اور سال رزق کے لیے میں نے کل بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ بھی علماء نے لکھی کہ دو بھائی تھے، ایک کام کاج کرتا تھا، دوسرا حضور کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ تو اس نے آ کے شکایت کی کہ حضور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کوئی مدد ہی نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے صدقے سے تجھے رزق دیتا ہو۔ تو جو دین کے لیے بھائی لگ جائیں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں، یا ویسے ہی طلباء کے لیے آپ اگر شامل ہو جائیں تو پھر وہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت کا سبب و ذریعہ ہو جائے گا۔ ایک اور چیز حضور نے فرمائی، حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور بعض امور میں تمہاری مدد کی جاتی ہے اور مشکل حالات ہوتے ہیں، حالات ٹال دیے جاتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حل تنصرون و ترزقون، تمہیں جو رزق بھی دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے، نتائج نہیں ملتے، ایک بندے کی تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی ایسا سبب لگ جاتا ہے کہ راستے کھل جاتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کیا جانتے ہو، حل تنصرون و ترزقون، تمہاری یہ جو مدد ہوئی اور تمہیں جو رزق کی کشادگی عطا کر دی گئی، یہ کیوں ہوئی ہے پتہ ہے؟ الا بضعفائکم، کہا تم معاشرے کے جن کمزور لوگوں کی مدد کی ہے یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اپاہج، کمزور، لاچار، اراملہ، یتامہ، مساکین، یار جب کوئی شخص کسی یتیم کی مدد کرتا ہے اور ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے تو عرش کا رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ جب کوئی دکھیے کے کام آتا ہے اور اس کی اعانت کرتا ہے تو پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ غریب پھنسے ہوئے ماں باپ، گھر بیٹی جوان ہو رہی ہے اور بڑھاپے کی طرف اس کا رخ ہو رہا ہے اور ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ ان بیٹی کو اٹھا سکیں، تو کوئی صاحب ثروت چپکے میں جا کے ان کی مدد کر دیتا ہے کہ تیری بیٹی میری بیٹی ہے اور اس کو تو نے گھر کی دہلیز سے اٹھانا ہے، تو پھر وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے اور آسودہ ہو کے اس کا انتظام کرتا ہے اس کی شادی کا۔ تو کوئی جانتا ہے کہ اس بوڑھے ماں باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اور اس جو ہے وہ بیٹی کے دل سے کتنی تمنائیں اور کتنی جو ہے وہ نیک جذبات ان اشخاص کے لیے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو کوئی اس کا وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کتنی عطا کرتا ہے۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، مصائب سے تمہیں بچا لیا جاتا ہے، آتی آتی تکلیف ٹل جاتی ہے، تمہاری نصرت دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے، حاسدین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاتے ہو، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا الا بضعفائکم، جو تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جن کی تم نے مدد کی، فرمایا یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا ہے۔ اس لیے لاچار لوگوں کی، دکھی لوگوں کی، بے بس اور بے آسرا لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بڑوں کی بڑی بڑی خدمتوں سے وہ سکون نہیں ملتا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتوں سے مل جاتا ہے۔ بڑوں کی بڑی خدمتیں بھی کریں تو وہ راضی نہیں ہوتے، لیکن چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں، یار غریب کو تو پیار سے کھڑا کر کے اس کے پشت پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو وہ سارا دن خوشی سے گزار دیتا ہے کہ آج جو ہے وہ فلاں صاحب نے مجھے تکریم دی ہے، مجھے عزت دی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ اچھا، ایک اور ذریعہ رزق کے اضافے کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ اچھا، جب ان کا آخری وقت آیا اور یہ بڑے سخت بیمار ہو گئے تو نزع کی سی کیفیت طاری ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال پوچھنے آئے۔ تو جب حال پوچھا، بیٹھے، گفتگو ہوئی، واپس چلنے لگے،
تو حضرت عثمان غنی نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں نکال کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہے، چونکہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو یہ میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ کو تو واقعی ضرورت نہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر تھیلیاں موڑتے ہوئے کہا کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس سورہ واقعہ ہو اس کو غربت تنگ نہیں کر سکتی. تو میری بیٹیاں رات کو سونے سے قبل 1 مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھتی ہیں، اس لیے تم میری بیٹیوں کے بارے پریشان نہیں ہونا، اللہ کے فضل سے انہیں غربت تنگ نہیں کرے گی، ان کے پاس سورہ واقعہ جو موجود ہے. تو یہ کسی ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے. تو سورہ واقعہ کی تلاوت یقیناً رزق کی فراوانیاں اور رزق کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دروازے کھل جاتے ہیں اگر سورہ واقعہ کی تلاوت تسلسل کے ساتھ کی جائے. اس لیے اپنے معمولات میں سورہ واقعہ کو شامل کر لیجئے گا، اس کی برکات سے انشاءاللہ رزق کی فراوانیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک اور ذریعہ رزق کا، اور یہ بہت آسان، شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدن بہت تھوڑے ہیں، میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیے. بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو میں مفلوق الحال ہوں. تو اس نے اپنے فقر کا، اپنی غربت کا حضور کے سامنے قضیہ رکھا. شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر. آقا کریم نے اس کو جو وظیفہ بتایا وہ بالکل آسان ہے، آپ سب کو پہلے یاد ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے شروع. قال اذا دخلت الدار فسلم علی. کہا جب گھر جائے تو گھر میں داخل ہونے لگے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو. یہ وظیفہ شروع کر لو کہ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد. یہ وظیفہ فرمایا تم نے شروع کر دینا ہے. جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم یہ کہہ کے داخل ہو، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو. اور میرے آقا نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر موجود نہ ہو، اہل خانہ کہیں گئے ہوئے ہوں، تو فرمایا عمل نہیں چھوڑنا، فسلم علیہ، پھر تو مجھے سلام کہنا، پھر تو مجھے سلام کہہ دینا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کر لیا، جب گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا، بیٹھنے سے پہلے یہ کام کرتا. اور کبھی ایسا ہوتا میں گھر نہ جاتا، گھر والے گھر نہ ہوتے، پھر تو مجھے چائے چڑھ جاتا، پھر میں حضور کو سلام کہتا. اللہ اکبر. حضرت ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، جو حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے شفا میں، کہ جب گھروں کو جاؤ تو حضور کو سلام کرو. تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں حضور کو سلام کیوں کرو، تو وہ کہتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے کہ حضور کی روح کا فیضان مومنین کے گھر میں موجود ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے حضور کو سلام کرو. وہ کہتا ہے جب کوئی نہ ہوتا میں حضور کو سلام کرتا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں. تو کہا اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا. یہی میرا عمل رہا. پھر اس کا فائدہ کیا ہوا، وظیفہ حضور نے بتایا تھا، اور جب بھی جاتا السلام علیکم سورہ اخلاص، کوئی نہیں ہے تو حضور کو سلام اور سورہ اخلاص. کہتے میں نے عمل شروع کر دیا حتی افاد اللہ جیرانہ. اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اتری کہ میرے ہمسایوں کے ہاں بھی فراوانیوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا. اسی طرح
رزق کی فراوانی کا ایک اور ذریعہ ہے، اور وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو پھر اس سے رزق بڑھتا ہے، جبکہ ہماری عقل و خرد کے فیصلے یہ ہیں کہ مال میں سے کچھ نکالا جائے تو ہمارا ریاضی اور حساب یہی کہتا ہے کہ کچھ کم ہوتا ہے، ہمارے کیلکولیٹر کا نتیجہ بھی یہی ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکال کر کے کھیتیاں سیراب ہوتی تھیں، بعد میں یہ جو ہے وہ ٹیوبل آ گئے تو ان کی ضرورت نہ رہی، لیکن وہ کنویں کافی دیر لوگوں نے بند نہیں کیے تھے کہ پتہ نہیں کبھی پھر ان کی ضرورت دوبارہ نہ پڑ جائے، تو دیر تک وہ کنویں ہم نے بھی دیکھے، اب تو تقریباً بند ہو گئے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو ہر گاؤں میں کنووں کے نشانات موجود تھے، اور بعض میں وہ پرانی مالا بھی لٹک رہی ہوتی تھی، وہ ٹنڈے وغیرہ، تو پرانے کنویں ہم نے دیر تک دیکھے، تو ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا تھا، دیر تک وہ جاری رہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اب ان کنووں سے پانی نکالو تو گدلا بھی ہے، میلا بھی ہے، اور بہت نیچے بھی چلا گیا ہے، جبکہ انہی کنووں کا پانی تازہ بھی تھا اور شفاف بھی تھا اور بہت اوپر بھی تھا۔ کہا جب یہ کنویں باہر فیض دیتے تھے نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی عطا کرنا چھوڑ دیا، اب یہ بند ہو گئے۔ تو رزق کا معاملہ بھی یہ ہے، جب اس کی راہ میں دیتے رہو گے تو اللہ عطا کرتا رہے گا۔